میں صبح حسب معمول صبح کی پہلی زیر زمین گاڑی سے اپنے گھر کام کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی کے کچھ مسافر ہر پرسکون انداز میں بیٹھے اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے، تو کچھ اپنی سوچوں میں گم، اور کئی ایک تو بیٹھے اونگ بھی رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا کہ اچانک ایک اسٹیشن سے ایک آدمی اپنے 2 بچوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوا۔ بچے کیا تھے، آفت کا پرلا تھا۔ انہوں نے آتے ہی گاڑی میں وہ ادھم مچایا، الایمان الحفیظ، ٹکرا کر بیٹھنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مگر اس سب میں برعکس ان بچوں کے ساتھ گاڑی پہ سوار ہونے والا شخص میرے پہلو میں ان سب باتوں سے بے خبر اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ بچے ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے اور خوب چیخو پکار کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر چیزیں بھی اٹھا کے پھینک رہے تھے۔ مسافر بھی ان بچوں کے شر سے محفوظ نہیں تھے، کیونکہ بچے کبھی کبھار تو مسافروں سے اخبار چھین کر بھاگ رہے تھے، تو کبھی مسافروں کے اخبار پھاڑ رہے تھے، جبکہ یہ شخص ان باتوں سے بے نیاز اور بے حس اور ساکن بیٹھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی شخص اتنا بے احساس، عاری اور استعداد اور گھٹیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ادھم مچانے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہو اور بیٹھ جائے۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، آپ کے بچوں نے پوری گاڑی میں سوار لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ آپ اس پر سب کچھ کا ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ آدمی نے اپنی آنکھیں کھولی اور گرد و نواح پر ایک نظر ڈالی اور سب کچھ اسے دیکھا، گویا پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ اس نے بڑی نرمی سے مجھے کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اس صورتحال کا تردد کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ابھی بھی ایک ہسپتال سے آ رہے ہیں جہاں گھنٹہ بھر ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا دماغ سوچنے سے عاجز ہو بیٹھا تھا۔ ان بچوں کو اس صدمے سے کیسے آگاہ کروں، اور ان بچوں کو ابھی کچھ احساس نہیں، ان پر کسی قیامت گزر چکی ہے، اور کیسے اس صورتحال کا سامنا کریں گے۔ کافی کہتا ہے کہ میں خود اندازہ کیجئے کہ یہ سب کچھ سن کر میرا کیا حال ہوگا۔ چند لمحات پہلے تک اگر میں ان بچوں پر تلمایا اور جھنجھلایا بیٹھا تھا، اب میرا دل بچوں کے لیے نرم اور ترس سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس غمگین صورتحال کا خوب اندازہ لگا سکتا تھا۔ دل تھا کہ رونے کو آ رہا تھا، مگر میں نے جس انداز سے اس آدمی سے بات کی تھی، اس پر خجالت اپنی جگہ پر تھی۔ آخر میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، تو گویا گھنٹہ بھر آپ کے گھر والے کا انتقال ہو گیا ہے؟ مجھے یہ سب جان کر بہت صدمہ ہوا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ جی، یہ قصہ بس اتنا ہی تھا جو ختم ہو گیا، مگر اس قصے کو سن کر جو محسوسات پیدا ہوئے وہ کچھ یوں ہیں کہ ہمارے عجلت میں کیے گئے فیصلے اکثر و بیشتر بدگمانی، بدنظمی پر مبنی ہوتے ہیں، جو صحیح اسباب جاننے کے بعد ہمارے لیے ندامت اور پشیمانی کا باعث بنتے ہیں۔ گویا ہم کئی بار دوسروں پر ظلم کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔